میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، بات کرتے ہیں سہیل آفریدی صاحب کی کہ انہوں نے جو پشاور میں جلسہ کیا تھا عمران احمد نیازی صاحب کی جو گرفتاری ہے اس کو 3 سال مکمل ہونے پر ایک احتجاجی جلسے کا انعقاد کیا پاکستان تحریک انصاف نے، جو کہ خیبر پختونخوا کا دارالحکومت ہے پشاور وہاں پر. اور وہاں پر یعنی ایک تاثر تو یہ تھا کہ عمران احمد نیازی کی گرفتاری کو 3 سال ہو چکے ہیں تو لوگ سوگ منا رہے ہوں گے، لوگ بڑے غمزدہ ہوں گے. لیکن ہم نے وہاں پر دیکھا کچھ اور ہی منظر. وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو جیالے ہیں، جو کارکنان ہیں، جو عمران خان صاحب کا ٹائیگر ہیں، وہ تو ایک بار پھر ناچ رہے تھے، گا رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے. اب جب احتجاج ہے تو احتجاج میں ڈانس کا کیا کام؟ یعنی احتجاج میں آپ رقص کر رہے ہیں، اس کی مقصد سمجھ نہیں آیا. یہ بلا جواز ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ لگتا ہے کوئی ایسا ماحول بن چکا ہے کہ احتجاج بھی اس انداز میں کرنا ہے. میرے لیے تو تعجب کی بات تھی، شوق لگا مجھے کہ لوگ کیوں ناچ رہے ہیں، لیکن ناچے جی، مرضی ان کی اپنی. لیکن بات یہ تھی کہ بیرسٹر گور صاحب نے اپنا خطاب کیا، جنید اکبر صاحب نے اپنا خطاب کیا. علیمہ خانم تو جلسے میں سرے سے تشریف ہی نہیں لے کر آئیں، جو کہ انہوں نے اپنا وہ ایک قسم کا موقف قائم رکھا پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین عمران احمد نیازی کا، کہ ان کی فیملی کا سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اور میرے خیال سے اسی بات کے اوپر جو ہے وہ قائم رہتے ہوئے علیمہ خانم خود تو جلسے میں تشریف نہیں لے کر آئیں. اور اسی وجہ سے میں تو یہ تصور کر رہا تھا، میں نے اس دن طلعت حسین صاحب سے بھی یہ بات کی ان کے پروگرام میں، کہ مجھے نہیں لگتا کہ علیمہ خانم جلسے میں تشریف لائیں گی. اور پھر اگر تشریف لائیں گی تو پھر کیا وہ سٹیج پر موجود ہوں گی، یا سٹیج پر آئیں گی تو پھر کیا وہ صدارتی خطاب وہ کریں گی، جس پر طلعت حسین صاحب نے کہا تھا کہ جی پارٹی تو اب انہی کی ہے، پارٹی کے اوپر انہی کا قبضہ ہے اور پارٹی کے اوپر اختیار بھی اب انہی کا چلتا ہے. لیکن بات تو ان کی درست ثابت نہیں ہوئی اور علیمہ خانم جلسے میں سرے سے شریک نہیں ہوئی. لیکن جو ہمارے چیف منسٹر صاحب ہیں خیبر پختونخوا کے، سہیل آفریدی صاحب، انہوں نے بڑے جوشیلے انداز میں گفتگو کی. وہ کہتے ہیں میرے نوجوانوں، اس کو آپ کی ضرورت ہے. اب اس کو وہ کہہ رہے تھے تو میں سمجھا کہیں گے اس کی، اس کی، اس کی، اس کی، ساتھ کہیں یہ بھی نہ کہہ دیں کہ لپٹنا پلٹنا پلٹنا جھپٹنا. لیکن بہرحال انہوں نے ایسی بات نہیں کی. انہوں نے کہا جی میرے نوجوانوں، اس کو آپ کی ضرورت ہے، تیار ہو، تیار ہو، تیار ہو تو انشاءاللہ پھر 27 ستمبر کو اسلام آباد کا رخ کریں گے. آج نوجوانوں، اس کو آپ کی ضرورت ہے، تیار ہو تو انشاءاللہ تعالی 27 ستمبر کو اسلام آباد کا رخ کریں گے. اب وہ 27 سپٹمبر کی انہوں نے تاریخ دے دیجیے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 27 سپٹمبر کو پاکستان تحریک انصاف اپنا لانگ مارچ کرے گی. دیکھیں جلسہ جو اگر بات کریں تو ایک مناسب جلسہ تھا، تقریباً 10 سے 12 ہزار کا کراؤڈ تھا. لوگ 8-9 ہزار کہہ رہے ہیں، لیکن میرے خیال کے مطابق 10 سے 12 ہزار لوگ تھے. کیونکہ ٹوٹل کیپیسٹی جو تھی جلسے کی وہ 12 ہزار کی تھی. اگر کرسیاں اسٹیج وغیرہ بیچ میں سے مائنس کر دیں تو 8 ہزار کے قریب لوگ بنتے ہیں. لیکن 3-4 ہزار لوگ راستے میں اور جو باہر جو ہے جلسہ گاہ سے باہر موجود تھے، تو نمبر واز نوٹ بیڈ، برا نمبر نہیں تھا جی. ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف کو ایک خصوصیت حاصل ہے، وہ یہ کہ ایک تو دہشت گردی کا ان کو سامنا نہیں ہے، صوبے کو سامنا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف جماعت کو بحیثیت جماعت ان کو کسی قسم کے کوئی خطرات نہیں ہے طالبان سے، نہ ہی ان کے اوپر کسی قسم کا آج تک وہ حملہ ہوا ہے. دیگر جماعتیں جو ہیں وہ بالخصوص عوامی نیشنل پارٹی ہو جائے، جمعیت علماء اسلام ہو جائے یا دیگر جماعتیں ہوں، ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے دہشت گردوں کی جانب سے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا. دیکھیں اتنا بڑا جلسہ تھا، اتنی بڑی پبلک گیدرنگ تھی اور کسی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا، شکر الحمدللہ. بہرحال جی بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ 27 سپٹمبر کا اعلان جو کیا ہے سہیل آفریدی صاحب نے، اس کے اوپر قائم ہے. لیکن علیمہ خانم
وہ ناخوش دکھائی دیتی ہیں، بقول ان کے کہ عمران خان کو انتظار کروا رہے ہیں۔ 27 ستمبر کی ڈیٹ دی گئی، اس پر کیا کہیں گے؟ عمران خان کو انتظار کروا رہے ہیں اور کس کے لیے؟ اب عمران خان کو انتظار کروا رہے ہیں، ایک منٹ کے لیے مان لیا جائے جی کہ وہ 27 سپٹمبر کی جگہ 27 اگست کو اسلام آباد کا رخ کر لیتے ہیں اور اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں۔ اگر وہ اسلام آباد پہنچ جائیں، اڈیالہ جیل کے باہر پہنچ جائیں تو پھر کیا فرق پڑ جائے گا؟ کیا عمران احمد نیازی کو موب جسٹس کے ذریعے رہائی مل جائے گی؟ کیا عمران احمد نیازی کو یعنی وہ اڈیالہ جیل کی دیواروں کو توڑ کر وہاں سے رہا کروا لیا جائے گا؟ جواب ہے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اگر انہوں نے رہائی آئین اور قانون کے مطابق حاصل کرنی ہے تو پھر اس جو تاریخ دی گئی ہے 27 سپٹمبر کی، اس سے کیا آبجیکٹیو اچیو ہوگا؟ یا اس سے قبل کی تاریخ دے دیتے سہیل آفریدی تو اس سے کیا آبجیکٹیو اچیو کر سکتی تھی پاکستان تحریک انصاف کی جماعت؟ تو بیسیکلی ایک ان نیسیسری ایکسرسائز ہے جس کی طرف یہ بڑھنا چاہ رہے ہیں۔ یہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، یہ والا منجن بیچنے کی کیپیسٹی نہیں رہی پاکستان تحریک انصاف کی۔ سیاستدان کا، پولیٹیشین کا آخری ہتھیار ہوتا ہے سڑکوں پر آنا، لیکن یہ تو 26 نومبر ہو جائے، فائنل کال ہو جائے، وہ تمام کی تمام چیزیں اپنی جو یہ آپشن ہے اس کو ملٹیپل ٹائمز ایکسرسائز کر چکی ہے۔ تو لہٰذا اب حکومت کی صحت پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہے۔ جس کو سیمی فائنل قرار دیا جا رہا تھا اس کا امپیکٹ کیا ہوا؟ اب یہ دیکھ لیں کہ کل جلسہ ہوا اور آج علیمہ خانم نے سب سے پہلے ہی اس جلسے کی جو اہمیت ہے اس کو صفر کر دیا۔ حالانکہ عوامی رابطہ مہم تو علیمہ خانم کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور جو تاریخ دی ہے اس کے اوپر اظہار برمی بھی کیا ہے۔ بہرحال جی یہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کے اندر اختلافات جو ہے یہ فطری بات ہے۔ یہ یعنی کبھی بھی ایک پیج کے اوپر بطور جماعت پاکستان تحریک انصاف کو میں نے آج تک نہیں دیکھا اور نہ ہی لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں ان کو ایک پیج کے اوپر دیکھوں گا۔ ان کے اندر اتفاق و اتحاد تو دور کی بات ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہیں۔ کل میں نے جو پارٹی کے سیکرٹری جنرل تھے سلمان اکرم رائد صاحب، میں نے ان کو بھی سٹیج کے اوپر کہیں نہیں دیکھا، نہ ہی ان کو میں نے خطاب کرتے سنا ہے۔ تو وہ کیوں ایبسینٹ تھے؟ سوال یہ ہے۔ اور باقی دیگر قیادت کدھر تھی؟ یہ بھی بہت سے سوالات ہیں جو کہ اٹھ رہے ہیں۔ شیخ وقاص اکرم ان کا اپنا صوبہ ہے، وہ کہیں دکھائی نہیں دیے۔ کیوں دکھائی نہیں دیے؟ جو کہ سیکرٹری اطلاعات ہیں فیصل جاوید خان ضرور موجود تھے لیکن باقی دیگر لوگ نہیں تھے۔ ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جناب انہوں نے عمران خان صاحب کی ویڈیو چلائی جس میں انہوں نے کہا جی کہ جلسے کے اندر کہ جناب کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ تو پھر میں نے بھی ایک ویڈیو بنا کر جو ہے وہ ٹویٹ کی جس کے اوپر لوگ کہہ رہے تھے کہ تم غلط بات کر رہے ہو، تمہیں اس بات کو تمہیں اس طرح یعنی تاثر نہیں دینا چاہیے تھے۔ میں نے تاثر نہیں دیا جی، میں نے عمران خان صاحب کے قول و فعل میں تضادات کو جو ہے وہ واضح کیا ہے۔ وہ کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں۔ آج تک میں کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں سوائے اللہ کے، اور انشاءاللہ کبھی اپنی قوم کو کسی کے سامنے نہیں جھکنے دوں گا۔ یہ آپ نے دیکھ لیا جی۔ بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں جی۔ محسن نقوی صاحب نے بھی ایک بار پھر اپنے جو تقریر تھی اس کی وضاحت کر دی۔ انہوں نے ایک تو پرائم منسٹر آف پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ وزارتوں کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرایا جائے کہ کس وزیر کی کیا پرفارمنس ہے۔ میں ایک بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب نے اپنی وزارت کے اندر پرفارم کیا ہے۔ بطور وزیر داخلہ وہ بڑے ایکٹیو رہے ہیں اور بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے۔ محسن نقوی صاحب کو کے بارے میں آپ ان سے سو اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ ورک ہولک مین ہے، وہ کوئی آرام طلب شخصیت نہیں ہے، وہ دن رات کام کرتے ہیں۔ اور ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ وزیر داخلہ تو وہ تھے لیکن ان کی صحت اس قدر ڈاؤن ہوگی کہ ان کو 20 دن تک یو اے ای کے ہاسپٹل میں ہاسپٹلائز رہنا پڑا۔ مجھے یاد ہے کہ میری ملاقات ہوئی تھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی والدہ کے نماز جنازہ پڑھنے کے بعد ان سے، تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ وہ شدید بیمار رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب اتنا زیادہ وہ بطور چیف منسٹر کام کرتے رہے پنجاب کے، پھر اس کے بعد وہ پی سی بی کو بھی دیکھ رہے ہیں، ساتھ انہوں نے وزارت داخلہ بھی دیکھ رہے تھے، تو ایک ٹائم پر آپ کی باڈی جو ہے نا ہائبرنیٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہی بات ہے۔ لیکن بہرحال کمنگ بیک ٹو محسن نقوی کے اسٹیٹمنٹ کے اوپر کہ وہ کہتے ہیں جی کہ آڈٹ کرایا جائے، اور انہوں نے شکریہ ادا کیا جن لوگوں نے یہ کہا کہ انہوں نے 30 سال کا سفر 3.5 سال میں مکمل کیا ہے۔ محسن نقوی صاحب نے یہ بھی وضاحت کی کہ انہوں نے اپنی جو
حکومت ہے اس کو چارج شیٹ نہیں کیا, اپنے وزیر اعظم کو چارج شیٹ نہیں کیا. انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت اپنی 5 سالہ مدت پوری کرے گی. وہ کیا کہہ رہے ہیں, آئیے سنتے ہیں. حکومت کا مستقبل بالکل 5 سال پورے کریں گے. شہباز صاحب 5 سال پرائم منسٹر رہیں گے. یہ جو مرضی کر لیں, بیان میں سے جو مرضی نکال لیں, سارا کچھ کر لیں, لیکن وہ انشاءاللہ تعالیٰ 5 سال وزیر اعظم اپنا ٹائم پورا کریں. محسن نقوی صاحب کی اس وضاحت کے بعد میں تو یہ کہوں گا کہ وہ تجزیہ کار, وہ دانشور جو کہ ان کے بیان کے فوری بعد یہ کہنا شروع ہو پڑے تھے کہ موجودہ حکومت کا چل چلاؤ ہے, اب شہباز حکومت جو ہے وہ اپنے بیگز کو پیک کرنا شروع کر دے کیونکہ چھٹی ہونے والی ہے, تو ان کے جو خواب, جو سوانح خواب انہوں نے دیکھے تھے وہ اب شرمندہ تعبیر نہیں ہوں گے کیونکہ وہ چکناچور ہو چکے ہیں. اب بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب ان کے کیپٹن ہیں, ان کے باس ہیں محسن نقوی کے, اور محسن نقوی صاحب اپنی لائلٹی ان کے ساتھ جو ہے وہ کھل کر اس کا اظہار کر رہے ہیں. ایک چیز تو یہ واضح ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اپریل 2022 سے آج تک کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ یہ 1 پیج پھٹ جائے. وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو موجودہ حکومت ہے, یعنی بالخصوص مسلم لیگ نواز, اس کے اختلافات ہو جائیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, جو کہ بظاہر مجھے ممکن دکھائی نہیں دے رہے. اس وقت تک ایک آئیڈیل ورکنگ ریلیشن شپ ہے بٹوین پرائم منسٹر اینڈ CDF, یعنی چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان ایک بہترین تعلقات ہیں. اور اس کی عکاسی اگر آج کا بھی جو دورہ ان کا سعودی عرب ہے اس میں واضح طور پر صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ پرائم منسٹر اور CDF آج سعودی عرب کے دورے پر جا رہے ہیں. اور بنیادی بات یہ ہے کہ امریکہ ایران کی جنگ بندی ہے, اور اس حوالے سے ایک اسٹیٹ آف ہرمز کی جو ری اوپننگ ہے, جو بند ہو چکا ہے, اس کو کھلوانا ہے, اور اس ضمن میں سعودی عرب نے ایک رول پلے کیا ہوا ہے اور پاکستان کا بھی ایک کلیدی رول ہے. تو اس حوالے سے وہاں پر بھی ایک اہم نشست ہونی ہے ان کی محمد بن سلمان کے ساتھ. تو یہ جب سچویشن ہو, جب آپ انٹرنیشنلی اتنا ریلیونٹ ہو یہ جوڑا, یعنی پرائم منسٹر پاکستان اور چیف آف ڈیفنس فورسز کے جو پیئر ہے وہ اگر بین الاقوامی سطح پر اس حد تک ریلیونٹ ہے اور اس حد تک دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے, تو وہ خود اسٹیبلشمنٹ یا چیف آف ڈیفنس فورسز کیوں اپنی اس سکسیس سٹوری کو خود جو ہے وہ توڑیں. تو بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان ان کا ایک بھرپور اعتماد ہے چیف آف ڈیفنس فورسز کے اوپر, اور جو ان کی صلاحیتیں ہیں اور اس کی وہ متعدد بار پبلکلی ان کا تعریف کر چکی ہیں, اس کا اظہار کرتے ہیں. اور وہ مارکہ حق کے اندر جو کامیابی پاکستان نے سمیٹی, اس کے بعد جو کردار رہا, جو کلیئرٹی کے ساتھ پاکستان نے جواب دیا ہندوستان کو, تو اس کے اوپر پرائم منسٹر پاکستان نے موجودہ جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں انہیں فیلڈ مارشل کا جو ہے وہ ٹائٹل دیا. تو یہ بات یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور دونوں ایک بہترین انداز میں پاکستان کی تعمیر و ترقی کے اندر حصہ ڈال رہے ہیں. اور اسی بات کا تقریباً کم و بیش اظہار جو ہے وہ محسن نقوی صاحب نے بھی کیا, اور انہوں نے بتایا کہ پاکستان نے, یعنی ان جو 80 سال سے بوسیدہ نظام ہے, اس کی موجودگی میں بھی پاکستان نے فلاں کامیابی سمیٹ لی ہے. تو یہ مارکہ حق بھی پاکستان جیتا, اور پاکستان نے دنیا میں قیام امن کے لیے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کرائی. 47 سال کے بعد پاکستان نے امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر بٹھا دیا آمنے سامنے, جو جوئشی لانے کے مترادف تھا. تو محسن نقوی نے تو بڑے کھل کر اظہار کر دیا, جی بات کر دی. اب وہ جو خواہشات رکھتے تھے کہ 1 پیج پھٹے گا, حکومت جو ہے وہ فارغ ہو جائے گی, تو ان کے لیے میں یہی کہوں گا, اور جو میں نے اپنے ٹویٹ میں بھی کہا تھا کہ رو, چیخو یا پٹو, شہباز حکومت اپنی 5 سالہ آئینی مدت پوری کرے گی, اور شہباز شریف پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر ہوں گے جو کہ 5 سال کی اپنی ٹرم کمپلیٹ کریں گے. بہرحال جی, اس حوالے سے میں ایک بات آپ کو کلیئرٹی سے بتا دوں کہ جو نئے صوبوں کا قیام ہے, اس حوالے سے جو باتیں زیر گردش ہیں کہ ایک تصادم ہونے جا رہا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے کوئی بہت ہیسٹ میں کام کیا جائے گا. ہاں, ایک روڈ میپ بنانے کے حوالے سے, مشاورت کے عمل کے آغاز کے حوالے سے, یا اس معاملے کے اوپر مزید غور و خوض کرنے کے حوالے سے سنجیدگی موجود ہے. اور نئے صوبے جہاں پر ضرورت ہیں وہاں پر بننے چاہیے. جہاں نئے صوبے اگر بنیں گے, یعنی ایک چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس اگر بنتے ہیں, تو یقینی طور کے اوپر وہ گراس روٹ کے اوپر
عوام کو ڈیلیور کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. جتنا چھوٹا صوبہ ہو, جتنی کم آبادی کو آپ نے کیٹر کرنا ہو, اتنا ہی آسان ہوتا ہے. بہرحال ہمیں اپنے وسائل کو بڑھانا ہے اور اپنے مسائل کو کم کرنا ہے. ہم نے اپنے وسائل کو بڑھانا ہے اور ہم نے عوام کی فلاح کو یقینی بنانا ہے. تو اس حوالے سے لوکل باڈیز کی امپاورمنٹ ہو جائے, اس حوالے سے NFC کے بعد پروونشل فائنانس کمیشن کے تحت اضلاع تک تقسیم ہو, یا گڈ گورننس کو انشور کرنے کے حوالے سے کوئی بھی نیا طریقہ کار جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا ہو, یہ کرنا ضروری ہے. اور میرے خیال سے اس متعلق پاکستان کی تمام پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس میں اتفاق رائے موجود ہے. عوام کی فلاح سے کوئی انکاری نہیں ہے, لیکن صوبوں کی جو تشکیل ہے یا نئے صوبوں کے بنانے کے حوالے سے جو جس کی ریزرویشنز ہیں وہ بات چیت کے ذریعے حل ہونی چاہیے. اور ہیسٹ کے اندر کوئی بھی کام ہوگا وہ کام یقینی طور پر درست نہیں ہوگا. یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2 ماہ میں صوبے بنیں گے, کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ 6 ماہ میں صوبے بنیں گے. میں کہتا ہوں کہ اگر 2 سال میں بھی نیا طریقہ کار واضح ہو جائے, 2 یا 3 سال کے اندر بھی اگر کچھ بہترین انداز میں ایک نیا گورننس کا ماڈل اگر ہم اڈاپٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ یقینی طور پر ہر پاکستانی کی کامیابی ہے. اور اس ضمن کے اندر تمام جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بغیر کسی لالچ کے, بغیر ذاتی فائدے کے, ملک کے مفاد کے اندر, عوام کے مفاد کے اندر سوچ کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ایک اور امپورٹنٹ بات ہے یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کیس زیر سماعت ہے کہ عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. جو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ہیں انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ قیدی عمران احمد نیازی صاحب کو قید تنہائی میں نہیں رکھا ہوا, انہوں نے اس الزام کو مسترد کر دیا ہے. اب وہ الزام کو مسترد کرتے وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کسی بھی قیدی کو اڈیالہ جیل کے اندر قید تنہائی میں نہیں رکھا گیا, تو لہٰذا جو الزام عائد کیا جاتا ہے وہ غلط ہے. دوسری بات یہ بتائی گئی کہ عمران احمد نیازی صاحب کو 2 اخبارات جو ہیں وہ دی جاتی ہیں, ایک ایکسپریس ٹریبیون اور ایک ڈان اخبار. ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عمران احمد نیازی صاحب جو ہیں وہ ان کو ایک مشقتی دیا ہوا ہے جو کہ ان کو کھانا جو ہے وہ پکا کے دیتا ہے, ان کی مرضی کا من پسند کھانا. ویسے عمران خان صاحب دیسی گھی میں بھنا ہوا دیسی ککڑ اور دیسی گھی میں بھنا ہوا مٹن کھانے کے شوقین ہیں, اور یہ وہ اکثر و بیشتر پکواتے ہیں اپنے مشقتی سے. یہاں تک بات یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کو یعنی سورج نکلتے ہی چلنے پھرنے کی جو ہے وہ اجازت ہے, اور وہ چلتے پھرتے رہتے ہیں جب تک سورج غروب ہوتا ہے. بہرحال جی یہ ایک موقف رکھا ہوا ہے انہوں نے. سلمان صفدر صاحب نے آج خادم سومرو صاحب کے سامنے جب کیس لگا ہوا تھا تو انہوں نے استدعا کی کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی اس رپورٹ کو مسترد کر دیا جائے. اب خان صاحب کی اب یہ بیسیکلی چاہتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی کی مسترد کی جائے رپورٹ, اور عمران احمد نیازی صاحب کو اور بشرا بیگم کو ذاتی حیثیت میں طلب کر کے ان سے عدالت استفسار کرے. اب یہ وہ خواہشات ہیں سلمان صفدر صاحب کی, میں اس پر کیا کہوں. اب سلمان صفدر صاحب یہ ساری باتیں تو کر رہے ہیں, اب کوشچن یہ ہے کہ کس دن 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر بھی وہ اس طرح آ کر جس کانفیڈنس کے ساتھ وہ اس کیس کے اندر دلائل دے رہے ہیں, اسی کانفیڈنس کے ساتھ عمران خان صاحب کے اوپر جو اس وقت سزا ان کو ملی ہوئی ہے اس سزا کے خلاف اور اپنی اپیل کے حق میں دلائل دیں تو میں ان کو مانوں. بہرحال لیٹ سی جی, ابھی کیس تو ان پروگرس ہے, یہ کیس کیا نتیجہ برآمد کرتا ہے, لیکن عمران خان صاحب کی جو قید تنہائی کا منجن ہے وہ اچھے طریقے سے اس کو کل کر دی ہے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی رپورٹ نے. پھر بھی ان کی ملاقاتیں بند ہیں, یہ بات درست ہے, کیونکہ پہلے ان کی ملاقاتیں نہیں تھی بلکہ ماسی ویڑا بنا ہوا تھا اڈیالہ جیل. عمران خان صاحب کی اتنی ملاقاتیں ہوئیں کہ جو آج تک کسی بھی قیدی کو اتنی ملاقاتیں نہیں میسر تھیں, اور جو سہولیات ان کو ملی ہوئی ہیں آپ اس وقت بھی اڈیالہ جیل کے اندر, جس طرح ان کو ایکسرسائز کے لیے مشین ملی ہوئی ہے, وہ ایکسرسائز کرتے ہیں, تو یہ ایکسرسائز کی مشین بھی کسی کو اویلیبل نہیں ہے. لیکن بہرحال عمران خان صاحب سن رائز سے سن سیٹ تک ایکسرسائز کرنے کی ان کو اجازت ہے, یہ وقت ان کو آلریڈی جو ہے وہ دیا ہوا ہے, اسائن کیا ہوا ہے, تو اسی ٹائم کے اندر وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب یہ بات درست ہے کہ وہ جیل کے اندر ہیں, اور جیل کاٹنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے, لیکن وہ بڑے کہتے ہیں کہ پرسکون انداز میں جیل کاٹتے ہیں, اور کھانا پینا بھی انہوں نے اپنا زبردست طریقے سے رکھا ہوا ہے. بیماری ان کو ایسا سچ کوئی نہیں ہے. یہ عمران احمد نیازی صاحب کے جو اس وقت فالوورز ہیں وہ کبھی ان کو کہتے ہیں کہ ان کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے, کبھی کہتے ہیں ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے, کبھی کیا.
ایک دفعہ تو عمران خان صاحب نے خود سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دائر کی تھی کہ وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے کیونکہ انہیں پائلز ہیں، جسے بواسیر کہتے ہیں اردو میں. اس قسم کی باتیں وہ کرتے رہے ہیں، لیکن الحمدللہ میری بھی اطلاعات یہی ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت بالکل تندرست ہیں، صحت مند ہیں، اور کسی قسم کی کوئی بیماری یا بلڈ پریشر ان کو لاحق نہیں ہے. آنکھ کا ان کا پروسیجر جاری ہے اور اس میں بھی خاصی بہتری آ چکی ہے اور آنکھ ان کی ضائع نہیں ہوئی. انہی الفاظ کے ساتھ جی اجازت چاہوں گا، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.